بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا جو ہے وہ 17واں پارہ مکمل ہوا تھا اور آج جو ہے وہ 18واں پارہ ہے، اور شروعات کی سورہ مؤمنون سے۔ اس سورت کا نام سورہ مؤمنون کیوں رکھا؟ کیونکہ اس سورت کے اندر جو ہے شروع میں ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورہ مؤمنون۔ ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا، اسی وجہ سے اس پوری سورت کا نام رکھ دیا سورہ مؤمنون۔ سورت کے شروع میں اور پارے کے شروع میں ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جن صفات کو بیان کیا جا رہا ہے اگر کوئی ان صفات کو مکمل طور سے اپنائے گا تو وہ صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا قد افلح، پکی بات ہے کہ جو ان کو اپنائے گا پکی بات ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ کیا ہے وہ صفات؟ فرمایا سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، فضول کاموں اور فضول باتوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، فضول کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور فضول باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اور والذین هم للزکاة فاعلون، اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے والذین هم لاماناتهم، اپنی امانتوں کو بھی ادا کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کی کیا کرتے ہیں؟ اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اس امانت کو اس کے مستحق تک پہنچاتے بھی ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اگر وہ جو عہد کیا ہے انہوں نے، عہد کی کیا کرتے ہیں؟ وہ پابندی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور آپس میں جو وہ عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ پورا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ الذین هم علی صلاتهم یحافظون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ نمازوں کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی صفت بیان فرمائی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ وہ نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، یہی جنت الفردوس کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک مرنے والا آدمی مر جاتا ہے اور اس کا جو مال ہوتا ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے اس مال کا وارث کو ملنا ضروری ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، وہ وارث ہی کو کیا ہوتا ہے؟ ملتا ہے۔ فرمایا جس طرح مرنے والے کے مال کا وارث کو ملنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے، لازمی ہے، اسی طرح جس کے اندر یہ صفات ہوں گی جو بیان کی گئی، جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی اس کا جنت کے اندر داخلہ یقینی ہے، اس کا جنت کے اندر داخلہ یقینی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بیان فرمایا۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ منعم ہے، اپنے بندوں پر انعام کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا رہتا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار
نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے. اللہ نے بے شمار نعمتیں بندے کو دی ہے، لیکن ان میں سے اہم نعمتیں اللہ نے کیا کیا دی ہیں؟ السمع والابصار والافئدہ، 3 نعمتیں یہاں جو ذکر کیا، کان، آنکھیں اور دل. کان، آنکھیں اور دل. فرمایا اللہ نے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی اور دل بھی دیا. اب یہ اللہ کی نعمتیں تھی. جب اللہ نے یہ نعمتیں دی تھی تو اب اس کا تقاضا کیا تھا کہ کان کے ذریعے سے ہم وہی چیز سنتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کان سے وہی چیز سنتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. قرآن سنتے کانوں سے، اور حدیث کو سنتے، بزرگوں کی باتوں کو سنتے، بزرگوں کی نصیحتوں کو سنتے. اللہ تو یہی چاہتا ہے نا، نہ کہ ہم گانے سنتے، گناہ کی باتیں سنتے. تو یہ تقاضا تھا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طور پر شکر کا یہ تقاضا تھا کہ ہم کانوں کے ذریعے وہی چیزیں سنتے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اسی طرح آنکھ کے ذریعے سے وہی چیزیں دیکھتے جو اللہ چاہتا ہے. قرآن کو دیکھتے، بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح احادیث کو دیکھتے اور دیکھ کر کے پھر اس کو پڑھتے. تو نہ کہ ہم غیر محرم کی طرف اس نظر کو اٹھاتے. شکر کا تقاضا یہی تھا. اور اسی طرح اللہ نے دل دیا تو دل کے ذریعے سے ہم وہی چیزیں سوچتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، نہ کہ کوئی اور چیز. اور پھر اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم شکر بہت کم ادا کرتے ہو. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں سے جو ہے وہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور پھر آخرت کے مناظر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. تو جب کافر کی موت آتی ہے، کافر جب آخرت کے مناظر کو دیکھتا ہے، عذاب اس کے سامنے آتا ہے، تو تمنا کرتا ہے. کیا تمنا کرتا ہے؟ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک بار دوبارہ لوٹا دے. کیا کر دے؟ مجھے ایک موقع دے دے، مجھے دوبارہ لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں نیک اعمال کروں گا اس میں جو میں نے چھوڑ دی، یعنی جو دنیا میں چھوڑ کر کے آ رہا ہوں تو اس دنیا میں دوبارہ مجھے لوٹا دے اور میں وہاں جا کر کے کیا کروں گا؟ نیک اعمال کروں گا. یہ کافی لوگ تمنا بھی کریں گے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی. اور ہم پڑھ چکے کہ پیچھے 7ویں پارے میں پڑھ چکے کہ کافر لوگ جب جہنم کے قریب ان کو لایا جائے گا، عذاب میں داخل ہونے ہوگا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں ایک بار واپس جانے دو دنیا کے اندر. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے، فرض کے طور مان لیا جائے، اگر ان کو بھیج بھی دیں گے تو یہ پھر بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے. یعنی پہلے بھی نافرمانیاں کرتے تھے تو اب بھی کیا کریں گے؟ نافرمانیاں کریں گے. لہذا اب ان کو واپس کلا، فرمایا نہ، اب تمہاری تمنا پوری نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، قیامت کا دن ہوگا اور پھر جو ہے کافر جہنم میں ہوں گے. فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں گئے اور کافر جہنم میں. نہ ماننے والے نافرمان کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے. اب جب یہ جہنم میں جائیں گے تو تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جہنم میں جب جائیں گے تو ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے، آگ کی وجہ سے جھلس رہے ہوں گے. اب وہاں پکاریں گے اللہ سے، اللہ کو پکاریں گے اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے. کیا کر یہاں سے؟ اس جہنم سے نکال دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کیا تمہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم آیتوں کو کیا کرتے تھے؟ تم آیتوں کو ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے ان کو. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین. اب یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہمارے ربا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ابھی کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں اس میں سے ایک بار نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ایک بار نکال دے، ہم کبھی دوبارہ غلطی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اس جہنم کے اندر ذلیل ہو کر کے، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر سورہ مؤمنون کے آخر میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا
کہ تم نے گمان کر لیا کہ تم دنیا کے اندر یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو, تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا گیا ہے, تمہارا کوئی مقصد نہیں. فرمایا نہ, بے مقصد تم پیدا نہیں کیے گئے ہو, تمہارا کوئی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے اللہ نے؟ اپنی عبادت کے لیے. فرمایا تم بیکار پیدا نہیں ہوئے ہو, تم ایک مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو. مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. وانکم الینا لا ترجعون, تم نے کیا سمجھ لیا کہ تمہیں میرے پاس لوٹ کر کے نہیں آنا؟ فرمایا نہ, آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. والینا ترجعون, اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے. سورت ختم ہوئی, اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ نور. سورہ نور کے اندر کچھ احکامات دیے گئے. سب سے پہلے حد زنا کو بیان فرمایا. اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ کنوارا, غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں, فرمایا ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. کتنے ان کو؟ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں. کیا یعنی شادی شدہ مرد اور عورت کیا کرتے ہیں؟ زنا کرتے ہیں. تو پھر ان کی سزا جو ہے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ ان کو سنسار کیا جائے گا, یعنی پتھر مار کر کے ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ مار دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, پتھر مار کر کے. کس کو؟ جو شادی شدہ اگر مرد اور عورت کیا کرے؟ زنا کرے. اور پھر فرمایا کہ زنا کا فعل جو ہے ثابت ہونے کے لیے 3 طریقے ہیں. کس طرح پتہ چلے گا زنا کا فعل جو کیسے ثابت ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 4 گواہ اگر گواہی دے دے, سمجھو زنا کیا ہو گیا؟ ثبوت مل گیا. اور نمبر 2, زانی مرد, زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اگر خود اقرار کر لے, مان لے, اعتراف کر دے, تب بھی کیا ہو جائے گا؟ زنا کا جرم ثابت ہو جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کنواری عورت کا اگر حمل ظاہر ہو جائے, کنواری عورت یعنی شادی شدہ نہیں ہے, کنواری ہے ابھی, تو اس کا اگر حمل جو ہے ظاہر ہو جائے, پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے, تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے. اس کو پوچھا جائے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے. اگر وہ نام بتا دے, اگر وہ عورت نام بتا دے, تو جس کا وہ نام بتائے گی اس سے بھی کیا کی جائے گی؟ تحقیق کی جائے, اس سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی کہ کیا یہ تمہارا بچہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بھی اقرار کر لے کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے, برا کام میں نے کیا ہے, تو پھر دونوں کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی. لیکن اگر مرد جو ہے وہ مانتا نہیں ہے, انکار کر جاتا ہے, تو اس صورت میں پھر صرف عورت کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی. اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. یہاں سے جو ہے حد قذف کو بیان فرمایا. حد قذف مطلب کہ اگر کوئی انسان کسی عورت پر, پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے زنا کا, کہ فلاں عورت نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے, اور پھر اس کے پاس 4 گواہ نہیں بنتے ہیں. اگر کوئی عورت کسی عورت پر یا کسی پر بھی الزام لگاتا ہے زنا کا اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے, تو فرمایا پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. جو الزام لگانے والا ہے, تہمت لگانے والا ہے, اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور پھر ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اس کی آج کے بعد اب کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے, اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے, اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. توبہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں جو اس کو سزا نہیں ملے گی, لیکن جو دنیا کی سزا ہے 80 کوڑے, وہ اس کو لگائے جائیں گے, اور کبھی بھی اس کی جو ہے وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادۃ احدهم 4 شہادات باللہ. اب آگے بیان فرمایا لعان کا مسئلہ. لعان کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, کس کا؟ زنا کا. ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے؟ زنا کا الزام لگاتا ہے. اس کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے, زنا کی تہمت لگا دے, اور پھر عورت جو ہے اس کو جھٹلا دے. مرد الزام لگا رہا ہے اور عورت کیا کر رہی ہے؟ جھٹلا رہی ہے. اور پھر اس صورت میں اگر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو مرد کو کیا لگائے جائے گی؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے.
لیکن اگر جو ہے مرد گواہ پیش کر دیتا ہے، مرد کیا کرتا ہے؟ گواہ پیش کر دیتا ہے، تو اس صورت میں پھر عورت کو پتھر مار مار کر کے کیا کر دیا جائے گا؟ مار دیا جائے گا۔ لیکن اگر شوہر الزام لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے، اب اس صورت میں فرمایا کہ ان دونوں کو لعان کرایا جائے گا۔ لعان کس طرح کرایا جائے گا؟ فرمایا کہ مرد سے پہلے 4 مرتبہ قسم لی جائے گی، وہ یوں کہے گا کہ اللہ کی قسم میں جو الزام لگا رہا ہوں وہ اپنی بیوی پر، میں اس میں سچا ہوں۔ 4 مرتبہ کہے گا۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ کی قسم میں جو اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں جو اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، یہ 4 مرتبہ کہے گا۔ اور پھر 5ویں مرتبہ کیا کہے گا؟ 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس صورت میں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 مرتبہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں جو الزام لگا رہا ہوں میں اس میں کیا ہوں؟ سچا ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح عورت سے بھی قسم لی جائے گی۔ 4 مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم کہ یہ مرد اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ عورت بھی کیا کہے گی؟ عورت کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ جو مرد مجھے الزام لگا رہا ہے یہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 4 مرتبہ۔ اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ وہ جو الزام مجھ پر لگا رہا ہے، 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غصہ نازل ہو اگر وہ شخص اپنے الزام میں سچا ہے، اگر وہ شخص میرا شوہر اگر اپنے الزام میں سچا ہے تو اس صورت میں مجھ پر اللہ کا کیا ہو؟ غصہ نازل ہو۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان کیا کرایا جائے گا؟ لعان کرایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں سے واقعہ افک کو بیان فرمایا۔ کیا ہوا تھا؟ سن 6 ہجری میں غزوہ بنو المستلق ایک غزوہ ہوا ہے، اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ رکے، اور جب وہاں رکے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو وہ قضاء حاجت کے لیے باہر چلی گئی، اور اتنے میں قافلہ جو وہ روانہ ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی۔ اور پھر بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے اور وہ ان کے اونٹ پر سوار ہو کر کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی، لیکن عبداللہ ابن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے اس الزام سے بری کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی، اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ جو الزام لگایا تھا انہوں نے یہ بہت بڑا الزام تھا، بہتان تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہاں سے کچھ احکامات بتائے پھر سے، فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں تمہیں جانا ہو تو کیا کرو؟ وہاں اجازت لے کر کے جاؤ، کسی کے گھر میں بھی جاؤ وہاں کیا کرو؟ اجازت لے کر کے جاؤ۔ اب مکانات کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں، گھروں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ گھر کہ جس میں اکیلا بندہ رہتا ہے، ایک آدمی رہتا ہے اکیلا رہتا ہے، ایک وہ گھر۔ دوسرا وہ گھر کہ جس میں لوگ بھی رہتے ہیں، رشتہ دار بھی رہتے ہیں یا کوئی اجنبی رہتا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 2 گھر۔ تیسرا وہ گھر کہ جس میں کسی کا رہنا یا نہ رہنا یہ معلوم نہیں ہے، کہ کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے یہ معلوم نہیں ہے، کتنی ہوگی؟ 3 صورتیں۔ چوتھی صورت وہ ہے وہ مکانات جو رہائش کے لیے نہیں ہوتے، جو رہنے کے لیے نہیں ہوتے، جیسے مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گیا، خانقاہ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ کتنے قسم کے مکان ہو گئے؟ 4 قسم کے۔ اب پہلا جو مکان تھا کہ جس میں بندہ اکیلا رہتا ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بندہ مرد ہے اکیلا ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسری صورت وہ ہے، دوسری مکان وہ ہے کہ جس میں لوگ بھی رہتے ہیں، رشتہ دار بھی رہتے ہیں، اجنبی بھی رہتے ہیں، سارے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس مکان کے اندر آپ اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا ہے، اس میں اجازت لینی ہے، اجازت کے بعد ہی داخل ہونا ہے۔ تیسری صورت تھی وہ مکان جس میں کسی کے رہنے اور نہ رہنے کا متعین نہیں، رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے پتہ نہیں ہے، تو فرمایا اس میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی ہے کہ جو رہائش کے لیے نہیں تھے تو فرمایا اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلك ازکا لهم اطہر، اور قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. یہاں سے جو ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی نظر نیچی کرنے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے. اور مزید عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ پردے کا کیا کریں؟ اہتمام کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. یہاں سے جو ہے پہلے سمجھے کہ کفار کی دو قسمیں ہیں. کافروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. ایک کافر وہ تھے جو آخرت پر ایمان یقین رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن توحید اور رسالت کو، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے. آخرت کو مانتے تھے اور لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے تھے. دوسرے وہ تھے جو نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، اور نہ ہی آخرت کو مانتے تھے، نہ ہی آخرت کو. یہاں سے جو والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء، یہاں سے جو ہے ان کافروں کی اعمال کی مثال دی جا رہی ہے جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کو نہیں مانتے ہیں. فرمایا ان کافروں کی اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور پھر دور سے اس کو ریت چمکتی ہوئی نظر آئے. چمکتی ہوئی کیا نظر آئے؟ اس کو ریت چمکتی ہوئی نظر آئے، اور وہ دور سے گمان کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے. لیکن جیسے ہی وہ نزدیک پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، وہ تو چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح کفار کی اعمال ہے، یعنی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کی اعمال ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ چند ایک نیک عمل کر لیے ہیں تو جس کی وجہ سے آخرت میں ہم بچ جائیں گے. تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ انہوں نے ان پر اپنے ان اعمال پر بھروسہ کیا ہے. اعمال پر کیا کیا ہے؟ جس طرح اس نے دور سے دیکھا تھا پانی ہے، لیکن نزدیک جب پہنچا تو وہ کیا نکلی؟ ریت نکلی. اسی طرح انہوں نے ان اپنے اعمال پر بھروسہ کیا ہے آخرت میں ہم اپنے ان اعمال کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ بچ جائیں گے، نجات مل جائے گی ہمیں. فرمایا نا جیسے آخرت میں پہنچیں گے یہ اعمال ان کی کچھ کام نہیں آئیں گے. جس طرح ریت کو دیکھ کر کے ان کو وہاں دھوکہ لگا تھا، اسی طرح ان کو ان اعمال کی وجہ سے یہاں کیا لگے گا؟ دھوکہ لگے گا. اور پھر او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. یہاں سے جو ہے دوسرے قسم کے کافروں کی مثال کو بیان فرمایا کہ جو آخرت کو بھی نہیں مانتے ہیں. فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بہت گہرا سمندر ہو اور پھر اس میں اندھیرا ہو اور اس کے اوپر پھر جو ہے پانی کی ایک موج ہو اور پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو. سمندر ہو، سمندر کے اندر اندھیرا ہو اور پھر اس کے اوپر ایک پانی کی موج ہو، اس کے اوپر اور ایک پانی کی کیا ہو؟ موج ہو، اور پھر اس کے اوپر جو ہے بادل ہو. اس کے اوپر کیا ہو؟ بادل ہو. تو اتنے جب اندھیرے ہوں گے تو ان اندھیروں میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے. فرمایا کہ اب یہ جو آخرت کو جو نہیں ماننے والے کافر ہیں تو ان کی مثال جو پہلے والے کافر تھے انہوں نے کچھ اعمال کیے تھے، ان پر انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ بھروسہ کر لیا تھا کہ قیامت کے دن ان کی روشنی ہمیں حاصل ہو جائے گی. فرمایا ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس وہ بھی نہیں، ان کے پاس صرف کیا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ان کے پاس روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہاں سے فرمایا کہ 4 باتوں کا اگر انسان اہتمام کر لے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یہ کامیاب ہو جائے گا. 4 باتوں کا اگر آدمی اہتمام کر لے تو یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. نمبر 1 من یطع اللہ، جو اللہ کی کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا، اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، مانے گا. نمبر 2 ورسولہ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا. اور تیسرا کام ویخشى اللہ، ماضی میں اللہ سے ڈرتا رہا ہو. ماضی مطلب آج تک جو گزرا اس کا وقت، اس وقت میں اللہ سے کیا کر رہا تھا؟ ڈرتا رہا ہو. ویتقہ، اور آگے جو اس کی زندگی کے دن بچے ہیں انہوں میں بھی اللہ سے کیا کرتا رہے؟ وہ ڈرتا رہے. تو فاولئک هم الفائزون، یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے، آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. یہاں سے جو ہے اب پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو، بڑوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اب یہاں پر جو ہے بیان فرمایا کہ غلام، باندیاں اور چھوٹے بچے، ان کے متعلق حکم دیا کہ جب وہ بھی گھروں میں داخل ہوں تو 3 وقتوں میں ان کو بھی کیا کرنی چاہیے؟ اجازت لینی چاہیے. اس کے بعد پھر اندر گھر میں یا کمرے میں داخل ہونا چاہیے. کیونکہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں انسان بے تکلفی میں مصروف ہوتا ہے. بے تکلفی کیا ہوتا ہے؟
بے تکلفی کی وجہ سے بہت کم کپڑے پہن کر کے رکھتا ہے. فرمایا 3 وقت ہیں. کون کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، نمبر 1 فجر سے پہلے، یعنی جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت بھی اگر بچوں کو یا غلاموں کو اندر آنا ہو تو پہلے کیا کرنی چاہیے؟ اجازت لے لینی چاہیے، دروازہ کھٹکھٹا لینا چاہیے. اور دوپہر کے وقت میں بھی جب انسان سونے لگتا ہے، قیلولہ کرنے لگتا ہے، اس وقت بھی فرمایا کہ انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کیا کرنی چاہیے؟ اجازت لے کر کے داخل ہونا چاہیے. اور اسی طرح شام کے وقت، عشاء کے وقت میں، یعنی عشاء نماز پڑھ کے جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے تو اس موقع پر بھی بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو، غلاموں کو اجازت لے کر کے آنا چاہیے. اور پھر جو ہے سورت کے اخیر میں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، یہاں سے جو ہے ایمان والوں کی تعریف اور منافقین کی مذمت کو بیان فرمایا. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی. کب؟ غزوہ احزاب کے موقع پر، جس میں مخلص جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ان کی تعریف بیان فرمائی اور منافقین کی مذمت کو بیان فرمایا. ہوا کیا تھا؟ سارے کفار کے جو قبائل تھے انہوں نے متحد ہو کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا کیا کیا تھا؟ ارادہ کر لیا تھا. تو اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے مدینہ کے ارد گرد کیا کھودی تھی؟ خندق کھودی تھی. خندق، کھڈا کھودنے کا، خندق کھودنے کا کیا فرمایا تھا؟ حکم دیا تھا. تو جو مخلص مسلمان تھے، مخلص صحابہ تھے، ایمان والے جو تھے، وہ صدق دل سے کام میں لگے ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے. اور اگر کہیں جانا ہوتا تھا تو پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ اجازت طلب کرتے تھے، اجازت لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ وہ چلے جاتے تھے. لیکن یہ جو منافقین تھے یہ تو پہلے کام میں ہی سستی کرنے لگے. کام میں کیا کرنے لگے؟ سستی کرنے لگے. اور جب کام کرنے کے لیے آ جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے نکل جاتے تھے، یا پھر چپکے کیا کرتے تھے؟ بھاگ جاتے تھے. اور عام مجلسوں میں بھی یہ منافقین کا یہی حال تھا، کیا کہ چپکے بغیر اجازت کے اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر ان کی مذمت کو بیان فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ مسلمان جب آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان کو اجازت دے دیا کرو، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کر لیا کرو. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نور ہماری مکمل ہو گئی اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہمارا رہ گیا، انشاءاللہ اس کو کل پورا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.